السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ محبت کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب کسی دل میں محبت جنم لیتی ہے نا، خاص طور پر خالص اور بے لوث محبت، تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی تحفہ ہوتا ہے۔ یہ محبت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، صبر سکھاتی ہے، قربانی کا جذبہ بیدار کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ محبت تو ایک نور ہے جو دل کو پاکیزہ کرتا ہے اور انسان کو اللہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ صوفیائے کرام نے ہمیشہ فرمایا کہ محبت اللہ تک پہنچنے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو اس کے دل میں نرمی، رحم دلی، وفاداری اور قربت کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ یہ جذبات دل کو وسعت دیتے ہیں اور انسان کو خود غرضی سے نکال کر اظہار اور خلوص کی طرف لے جاتے ہیں۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اپنے خول سے باہر نکال کر دوسرے کے لیے جینے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ محبت اگر حلال ہو، پاک ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، تو یہ جذبات انسان کو سکون عطا کرتے ہیں۔ نفسیاتی اعتبار سے محبت انسان کے اندرونی توازن کو بہتر بناتی ہے۔ ایک انسان جسے سچی محبت ملے یا وہ کسی سے مخلص محبت کرے، اس کے اندر احساس، تحفظ، اعتماد اور خودی کی تعمیر ہوتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ محبت ایک فطری ضرورت ہے۔ اگر یہ محبت خالص ہو، سچی ہو اور روحانی ہو تو یہ ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے۔ مگر اگر محبت صرف دنیاوی خواہشات اور وقتی جذبات کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ اضطراب اور پریشانی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو محبت ہو چکی ہے نا اور وہ محبت پاکیزہ ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ اس کو ضائع نہ کریے، بلکہ اس محبت کو اللہ کی رضا، خلوص اور صبر سے پروان چڑھائیے۔ یہ محبت آپ کو اللہ کے اور قریب لے جا سکتی ہے، اگر یہ آپ چاہیں تو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، محبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کے کچھ خاص نشانیاں ہیں جو آپ پر ظاہر ہوں تو سمجھ لیجئے گا کہ جو محبت آپ کو ہوئی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلے آپ کے دل کو سکون ملنے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو اور وہ محبت آپ کے دل میں گناہ یا بے چینی پیدا نہ کرے بلکہ ایک روحانی سکون عطا کرے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہونے کی نشانی ہے۔ جب آپ کی محبت آپ کو اللہ کے قریب کر دے، آپ زیادہ دعائیں کریں، تہجد پڑھیں یا قرآن پاک سے رجوع کریں، تو یہ اس محبت کا پاکیزہ ہونا ظاہر کرتا ہے۔ ایسی محبت میں انسان اپنی حدود کو خوب سمجھتا ہے اور کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جب وہ شخص یا اس کا ذکر آپ کی دعا بن جائے بغیر کسی زبردستی کے، تو یہ محبت روحانیت سے لبریز ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، محبت میں احترام غالب ہوتا ہے۔ آپ صرف ظاہری شکل یا جسمانی کشش سے نہیں بلکہ اس کی روح، کردار اور پاکیزگی سے محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص آپ کا نہ ہو سکے تب بھی آپ اس کے لیے خیر مانگیں، دل میں حسد یا نفرت نہ پیدا ہو۔ یہ اعلیٰ درجے کی محبت ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں جلدی بھیگنے لگتی ہیں اور جذبات زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ایسی محبت ذہنی پریشانی کا سبب نہیں بنتی بلکہ سوچ میں گہرائی، بردباری
اور وقار پیدا کرتی ہے۔ محبت اللہ کی طرف سے ہو تو انسان کا نفس اس پر حاوی نہیں ہوتا، خواہشات قابو میں رہتی ہیں، آپ خود کو بہتر بنانے لگتے ہیں، دینی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ جو محبت آپ کو ہوئی ہے نا، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو کون سے ایسے خواب آتے ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو محبت آپ کو ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوئی ہے۔ آپ کو خواب میں سفید لباس یا محبوب کا دکھائی دینا پاکیزگی کی علامت ہے۔ اگر خواب میں وہ شخص سفید لباس میں نظر آئے تو ایک نیک اشارہ ہو سکتا ہے۔ محبوب کے ساتھ کسی پاک جگہ جیسے مسجد، خانہ کعبہ یا جنت جیسی جگہ میں ہونا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی محبت روحانی ہے اور اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ نکاح یا ولیمہ کا منظر دیکھنا، اگر خواب میں نکاح ہوتا ہے یا خوشی کی تقریب ہو رہی ہو تو یہ مثبت اشارہ ہے کہ ممکنہ طور پر اللہ نے اس محبت کو آپ کے لیے لکھا ہے۔ محبوب کے لیے دعا کرتے دیکھنا، اگر خواب میں آپ خود کو یا کسی بزرگ کو اس کے لیے دعا کرتے دیکھیں تو یہ قبولیت کا اشارہ ہے۔ ایک ہی شخص کو بار بار دیکھنا، خاص طور پر پاکیزہ اور پرسکون ماحول میں، کسی روحانی ربط کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہر خواب یا ہر محبت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اصل پہچان اس کے اثر، طرز عمل اور دعا کے انداز سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کی یہ محبت آپ کو اللہ سے قریب، خودی سے محفوظ اور گناہ سے دور کر رہی ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے دل پر آیا ایک پیغام ہے۔ محبت اگر دل کو گناہ سے بچا رہی ہے، صبر سکھا رہی ہے، تو یہ وہی محبت ہے جسے اللہ کبھی بے انجام نہیں چھوڑتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، صبر کریے اور دعا کرتے رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ دلوں کو ایک دن ضرور جوڑتا ہے اور جوڑے گا انشاءاللہ۔